کشمیر سے ایک سید زادے آئے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے دھاڑے مار کے رونے لگے۔ آپ نے جیب سے چند پیسے نکال کے دینا چاہے کہ شاید یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ضرورت مند نہیں ہوں، اپنے خواب کی تعبیر پہ رو رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سا ایسا خواب دیکھا؟ تو پیرزادے جو کشمیر سے تشریف لائے وہ جواب دیتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، صدیقین، صالحین اور اولیاء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جماعت شروع نہیں کراتے، بار بار پیچھے رخ کر کے دریافت کرتے ہیں کیا اقبال آ گیا ہے؟ پھر ایک فقیر کو بھیجا جاتا ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اقبال کو اپنے پیچھے دائیں سائڈ پہ کھڑے کر کے تو پھر جماعت کو شروع کراتے ہیں۔ پھر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ who was among the founding members of Pakistan, who was among the founding members of MSF مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندہ جماعت ہوا کرتی تھی، آپ کی ملاقات علامہ اقبال کے ایک دیرینہ خادم سے ہوئی جس کا نام علی بخش تھا۔ علی بخش علامہ صاحب کو بہت قریب سے جانتا تھا کیونکہ اس کا اکثر وقت علامہ صاحب کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ مولانا نیازی نے پوچھا کہ علی بخش مجھے بتاؤ کہ تم نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی ایسا واقعہ جو کہ آج کسی کو نہ پتہ ہو، کوئی اس سے آشنا نہ ہو، وہ بات مجھے بتاؤ۔ علی بخش نے اس صورت میں جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ کہتے کہ ایک بار یوں ہوا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مہمان آئے، کافی رات کے 2-3 بج رہے تھے، دیر ہو چکی تھی۔ تو علامہ اقبال نے مجھے کہا علی بخش ذرا بازار میں جاؤ اور لسی لے آؤ۔ تو میں نے یہ پوچھنا چاہا کہ اقبال اس وقت دکان کدھر کھلی ہوگی، اور وہ بھی لسی کی دکان۔ خیر کہتا کہ ادباً میں خاموش رہا اور چلا گیا کہ چلو دیکھ آتے ہیں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ کہتا میں بازار گیا تو بالکل سنسان تھا، سناٹا تھا، لیکن ایک جگہ سے نور جھلک رہا تھا۔ قریب جاتا گیا تو ایک ایسی عجیب و غریب دکان دیکھی جہاں بہت زیادہ نورانی قسم کی دکان ہے۔ علی بخش کہتا کہ میں جب وہاں گیا تو دیکھا وہ لسی کی دکان تھی۔ میں نے اس لسی دینے والے سے کہا کہ ہمیں دے دیجئے 3 گلاس لسی کے، اور آپ اس طرح کیجئے کہ مجھے بتائیے کتنے کی ہے۔ جب پیسے دینا چاہے تو وہ دکاندار نے کہا کہ اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ کہتا خیر میں واپس آیا، لسی پیش کی گئی، ان بزرگ کو دی گئی، اور بعد میں اقبال نے کہا ان بزرگ کو رخصت کراؤ۔ جب رخصت کیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ اچانک غائب ہو گئے جو اقبال کے مہمان آئے تھے۔ کہتا میں گیا اور اقبال کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں یہ کیا ماجرا، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس ٹائم پہ ان بزرگ کا ملنے آنا، پھر اچانک غائب ہو جانا، وہ لسی کی دکان کھلے ہونا جس دکان کو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، ایسی دکان، اور اسی بازار سے روزانہ گزر ہوتا ہے، یہ دکان تھی نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بس یہ راز و نیاز کی بات ہے۔ کہتے نہیں آپ مجھے بتائیں۔ اقبال نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو اس شرط پہ بتایا علی بخش کو کہ جو ہستی میرے پاس آئے ملنے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جنہوں نے تمہیں وہاں لسی دی وہ اصل میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ مقام تھے ان ہستیوں کا۔ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی داڑھی منڈا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا جس کی داڑھی نہ ہو۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ گئے، وہاں جا کے نماز پڑھائے، اور ٹائی بھی پہنی ہوئی تھی، پینٹ کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، داڑھی بھی کوئی نہیں، مونچھیں بھی صحیح تاؤ میں دی ہوئی۔ تو مریدین نے بڑے گھور کے دیکھا۔ بہرحال پیر صاحب کو نہیں پتہ چلا کہ اقبال صاحب آئے تھے۔ وہ پیر صاحب گئے اپنے حجرے میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مریدوں سے، وہ جو ساتھ خلیفے وغیرہ پھر رہے ہوتے ہیں، یار میں نے پیر صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تینوں پتہ نہیں پیر صاحب جڑے نے وہ نہیں ملتے ایجے کسی بھی شخص ਨੂੰ جس دی داڑھی نہ ہوئے۔ تو اقبال چلو خاموشی سے اقبال واپس چلے گئے۔ اتنے پیر صاحب نے پوچھا کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اقبال آیا سی، داڑھی بھی نہیں تھے، ٹائی بھی پہنی ہوئی سی۔ تو پیر صاحب ننگے پیر بھاگتے ہوئے آئے، اور مریدوں نے کہا حضرت صاحب داڑھی منڈا ہے کی گل کر رہے ہو؟ پیر صاحب ریپلائڈ کہ مجھے کبھی کبھار بارگاہ حضوری میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ جو صاحب فقر ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ
آج بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محفل سجائی جاتی ہے جہاں وہ براہ راست موجود ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھار بارگاہ حضوری میں جانے کی اجازت ملتی ہے، اور میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو اقبال وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ کاش یہ قوم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس حقیقی مقام کو سمجھتی تو آج مجھے نہ کہنا پڑتا کہ قائد اعظم کی شہادت ہوئی تھی اور محترمہ فاطمہ جناح کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ ہم نے احسان فراموشی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ہم نے ہمیشہ بچپن میں بھی کاپی پینسل پکڑی تو سب سے پہلے قائد اور اقبال کی داڑھی مونچھ بنانا شروع کر دی، کیونکہ ہمیں آج تک ان کا اصل مقام بتایا نہیں گیا تھا۔ پاکستان پائندہ باد۔